السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں۔ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں محرم الحرام کے بارے میں۔ قمری تقویم میں محرم الحرام کا مہینہ بہت زیادہ عظمت اور حرمت کا حامل ہے۔ جب سے اللہ پاک نے کائنات تخلیق کی تب سے ہی محرم کو خصوصی درجہ حاصل رہا۔ محرم حرمت والے 4 مہینوں میں بھی شامل ہے اور تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں اس کی حرمت اور تعظیم مقدم رکھی گئی ہے۔ عرب میں قبل از اسلام محرم کو صفر اول کہا جاتا تھا، مگر اسلام نے اس مہینے کو محرم کے نام سے موسوم کرنے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ محترم قرار دیا۔ عاشورہ عشر سے نکلا ہے، جس کے معنی 10 کے ہیں۔ یوم عاشور کے لفظی معنی 10ویں کے دن کے ہیں۔ چونکہ یہ محرم الحرام کے مہینے کا دن ہے، اس لیے اس کو محرم الحرام کے 10ویں کا دن کہتے ہیں۔ یوم عاشور ظہور اسلام سے پہلے قریش مکہ کے نزدیک بھی بہت بڑا دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا اور قریش مکہ اس دن روزہ رکھتے تھے اور یہودی بھی اسی دن روزہ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1926 جلد اول میں ایک حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ روزہ کیسا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، بہترین دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہارے اعتبار سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ان کے کاموں سے اتفاق فرماتے تھے جو ملت ابراہیمی کی نسبت سے اچھے کام ہوتے تھے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کی تقریبات میں بھی شرکت فرماتے تھے اور اسی اصول کی بنا پر یوم عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ قبل از ہجرت اسلام میں عاشورہ محرم کے روزہ کا حکم نہ تھا۔ اس دورانیہ کے بعد اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے قبل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں مرقوم ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جاہلیت میں بھی عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ اس کے بعد اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ اب عاشورہ کا روزہ تمہاری مرضی پر ہے، دل چاہے تو رکھو، نہ چاہے تو نہ رکھو۔ صحیح بخاری حدیث 1681۔ عاشورہ کے روزے کے حوالے سے ایک روایت میں ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا اور اس روزے کا حکم فرمایا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس دن کی یہودی اور نصاری تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال محرم الحرام کا مہینہ آئے گا تو ہم 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی نے کہا کہ ابھی آئندہ سال نہیں آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ حدیث نمبر 172 صحیح مسلم میں یہ حدیث واضح طور پر لکھی گئی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کو بالخصوص یہود و نصارہ کی مماثلت سے منع فرمایا۔ یہاں 9ویں تاریخ کا روزے کا ارادہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا
کہ اس طرح مماثلت ختم ہو جائے گی۔ وہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم 9 تاریخ کا روزہ رکھ کر اس مماثلت کو دور کر لیں گے، اور مشابہت کی وجہ سے نیکی بد نہیں کرے گی، بلکہ اس میں اضافہ کر کے فرق کر دیا گیا۔ اسلامی لحاظ سے ہمیں بخوبی علم ہے کہ حرمت والے مہینوں میں عبادت کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان ایام میں برائی کا وبال اور عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ محرم کے روزوں کو رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے حدیث پاک میں مرقوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے اور رمضان کے بعد کون سے روزے سب سے افضل ہیں؟ تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے، اور رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ صحیح مسلم جلد 2 حدیث 262۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، رمضان کے بعد سب سے فضیلت کن روزوں کی ہے؟ فرمایا گیا کہ اللہ کے مہینے جسے تم محرم کہتے ہو۔ جلد اول حدیث 1743 ابن ماجہ۔ بلا شبہ ماہ مبارک محرم میں نفلی روزے رکھنا بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں ماہ محرم سے مراد یوم عاشورہ ہے، جس کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت منقول ہے، اور اس کی تائید اس کے بعد آنے والی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں ماہ محرم کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی گئی ہے، چنانچہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ نسبت تخصیص کی بنا پر نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف محرم ہی اللہ کا مہینہ ہے، بلکہ چونکہ تمام مہینے اللہ کے ہی ہیں، اسی لیے اس موقع پر بطور خاص اللہ کی طرف محرم کے مہینے کی نسبت اس ماہ مبارک کے شرف و فضیلت کے اظہار کے طور پر ہے۔ ایک اور حدیث کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے تمام گناہ معاف فرما دے۔ جامع ترمذی جلد اول حدیث 736۔ اس باب میں حضرت علی، سلمان ابن اقوع، حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے، جبکہ عاشورہ کے روزے سے گزشتہ سال کے تمام گناہ معاف کیے جانے کے حوالے سے صحیح بخاری جلد 2 حدیث 252 میں بھی منقول ہے۔ معاشرے میں عام تاثیر یہی پائی جاتی ہے کہ محرم کی اہمیت دراصل واقعہ کربلا، حضرت حسین اور ان کے رفقا کی شہادت کے سبب ہے۔ بلا شبہ میدان کربلا میں اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور ان کا جتنا بھی دکھ و افسوس کیا جائے کم ہے، مگر محرم کی اہمیت و فضیلت قبل از اسلام بھی تھی، جن کا ذکر اولین سطور میں موجود ہے۔ اور ویسے بھی واقعہ کربلا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے تقریباً کم و بیش 50 سال بعد پیش آیا، مگر محرم کی حرمت کے باب میں بہت سی روایات اس سے قبل موجود ہیں، اور دین کی تکمیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کر دی گئی تھی۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 3، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے، تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ یہاں دین کے کامل ہونے سے مراد شریعت کے تمام اصول اور احکام اور ہدایت، اور ان کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا وہ طریقہ اور نمونہ بھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے سامنے پیش فرمایا۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کو زندگی کے کسی پہلو میں، خواہ وہ معاشرتی پہلو ہوں یا معاشی یا سیاسی ہوں، باہر سے کوئی بھی اصول اسلام میں درآمد کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسی لحاظ سے اسلام میں موجود مغربی جمہوریت، اشراکیت، کمیونزم، سوشلزم یا کسی اور ازم کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا قرآن و حدیث کی روشنی میں محرم الحرام کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر سال محرم الحرام میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جلد ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔